السلام علیکم ویورز، ہمارا یہ کلپس کا سیشن ہے. بہت بریلینٹ سوال اٹھایا ہے، نام تو میں نہیں جانتا. انہوں نے 2 تصویریں آپ دیکھ رہے ہوں گے. ایک اس بچی کی ہے جس نے کہا تھا کہ پارٹی ہو رہی ہے یہ وہ، اور ایک بچے کی پتلا دبلا بچہ ہے، اینکیں پہنی ہوئی ہیں، چھوٹی عمر ہے ظاہر ہے. تو بات انہوں نے یہ کی ہے، ان باتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم عجیب و غریب گفتگویں کرتے ہیں. میرا ایک بیوروکریٹ دوست بتا رہا تھا مجھے، دوست کیا ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح، کہ حسن بھائی جہاں بیٹھتے ہیں یا یہ بات ہوتی ہے کہ کہاں کون سی چیز کھانے کو اچھی ملتی ہے، فلاں جگہ یہ اچھا ملتا ہے فلاں جگہ. دوسرا، خواتین کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. تیسرا کہ کون آدمی کتنا مال بنا رہا ہے. یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ 19ویں گریڈ کا آفیسر ہے، ڈیسنٹ آدمی ہے، سویٹ آدمی ہے. اس نے کہا 3 یہ موضوعات ہوتے ہیں جب یہ اس لیول کے سرکاری افسران بیٹھتے ہیں. تو جس قوم کا یہ حال ہو، اس میں یہ سوال اٹھانا بنتا ہے. جس کسی نے بھی کہا ہے وہ لکھتے ہیں، یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہوگے کہ 17 سالہ محمد شہیر کو کوئی نہیں جانتا. حالانکہ یہ وہ نوجوان ہیں جس نے فزکس میں مقالہ لکھ کر مغربی سائنسدانوں کو حیران کر دیا. لیکن آدھا پاکستان اس خاتون کو جانتا ہے جس نے راتوں رات صرف پارٹی ہو رہی ہے کہہ کے شہرت حاصل کی. آپ قوم کی ترجیحات دیکھ لیں اور سوچیں کہ ہم کیوں ترقی نہیں کر پا رہے. آپ جو کوئی بھی ہیں میرے بھائی، آپ کی بات 100% درست ہے. اور آپ کی طرح سوچنے والوں کی اکثریت ہو جائے اگر، اور لمبی چوڑی میں 2/3 میجورٹی کی بات نہیں کر رہا، 51% لوگ اگر اس طرح سوچنا شروع ہو جائیں، اس ملک کا مستقبل سنور جائے گا، اس کا مقدر بدل جائے گا. لیکن مجھے بھی یہ دور دور تک ہوتا دکھائی نہیں دیتا. انسان اپنے موضوعات سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی پچھلے دنوں میں نے یہ نوحہ لکھا ہے، میرا خیال ہے 10-15 دن پہلے میکسیمم یا شاید ہفتہ 10 دن ہو، سارے اخباروں میں خبر چھپی کہ کوئٹہ سے ایک کرسچن بچی، میں اس وقت اس کا نام بھول رہا ہوں، اس نے ٹاپ کیا، اور اس بچی کے والد ڈرائیور تھے. اندازہ لگائیں. اور اب وہ بچی بطور اسسٹنٹ کمشنر اپنے کیریئر کا آغاز کرے گی. تو میں نے کالم میں یہ لکھا کہ اس سے زیادہ محروم کوئی بچہ کیا ہو سکتا ہے. ایک ڈرائیور باپ جو ہے وہ دعا دے سکتا ہے، وہ بنیادی ترین ضروریات زندگی اپنا پیٹ کاٹ کے پوری کر سکتا ہے. وہ اچھا سکول نہیں، مہنگا سکول نہیں دے سکتا، وہ ٹیوٹرز نہیں دے سکتا، وہ انوائرمنٹ نہیں دے سکتا، اچھی خوراک نہیں دے سکتا، اچھا لباس نہیں دے سکتا، وہ آپ کو ہر قسم کی کتاب نہیں خرید کے دے سکتا. لیکن سلام ہے وہ اس پاکستان کی بیٹی کو. یہ میں نے کالم میں لکھا ہے، دعائیں ہیں ساری. اس میں ایک سبق ہے کہ جو لوگ محرومیوں کی یا غربتوں کی آڑ میں ہتھیار پھینک دیتے ہیں وہ ہوتے ہی اس قابل ہیں. ایک عیسائی بچی، والد اس بچی کے ڈرائیور ہیں، اور وہ ٹاپ کرتی ہے، رہنے والی کہاں کی؟ کوئٹہ کی. اس کا مطلب یہ ہے اس بچی میں اتنی سکت تھی، اتنا شعور تھا، اتنا جذبہ تھا کہ اس نے پاکستانی نظام کے منحوس جبڑے سے اپنا حق چھین لیا. تو ظاہر ہے باقی تو آپ نے بات ہی ختم کر دی ہے کہ وہ پارٹی ہو رہی ہے. یہ زبان زد عام تھا. اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا یہ کلپ میں نہ دیکھتا تو مجھے بھی اس نوجوان کا اندازہ نہ ہوتا. اور کمال کی بات ہے کہ آپ نے جو لکھا ہے کہ مغربی سائنسدانوں کو حیران کر دیا. یہاں کے تو سائنسدان بھی اس قابل نہیں ہے کہ حیران ہو سکیں. یاد رکھیں، انسانوں اور جانوروں میں ایک بہت بڑا فرق حیرت کا ہے.
یہ انسان ہے جو حیران ہوتا ہے. آپ انار کاٹتے ہو نا تو حواس گم ہو جاتے ہیں. بندہ سوچتا ہے ان موتی جیسے سرخ دانوں میں رس کس نے بھرا ہے, اور وہ جو ایک بنا ہوتا ہے وہ ایک عجیب سا, اس کے ایک ایک دانے کو کس نے سجایا ہے. بندہ انسان اپنے جسم کے بارے میں سوچتا ہے, نیند پاگل ہو جاتا ہے, حیرت زدہ رہ جاتا ہے. آج میرے ایک دوست, یہ میرے اس بیلی ووڈ میڈیا ہاؤس میں میرے پارٹنر بھی ہیں, پی ٹی آئی کے وہ ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں, ان کی کھڑی گاڑی کو ہٹ کیا کسی نے. گاڑی کھڑی تھی, ان کی ایک بھانجی جاوید عمر کی اور ایک بھتیجا, یا اس طرح بچے شدید زخمی ہوئے, اور جو میاں بیوی تھے وہ پاگل کا بچہ کھڑی گاڑی میں, اس کی بھی ایس یو وی تھی جیسے عام زبان میں ہمارے جیپ کہتے ہیں, ان کی بھی جیپ تھی, دونوں کا حشر ہو گیا. بچے بھی ہاسپٹل میں, اور وہ جو میاں بیوی تھے احمق, بری طرح وہ بھی زخمی ہوئے. اور اس بے شرم بے حیا آدمی نے کہا کہ میں ذرا جلدی میں تھا. یہ مینٹالٹی ہے. قطار لگانا نہیں سیکھ سکے 74 سال میں. میں نے اس ملک کے ایک بہت بڑے آدمی کو کہا, میں نے کہا میں بالکل ایج پہ کھیل رہا ہوں, ایک فائنل فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ ہم سارا کچھ یہاں سے بیچ باٹ کے جو بھی ہمارے پاس ہیں پھر انہیں ملک شفٹ کر جائیں. تو انہوں نے وجہ پوچھی, تو میں نے کہا جی آپ 74 سال میں, آپ سے مراد وہ انڈیویجول نہیں, اداروں کی بات کر رہا ہوں, اگر اس قوم کو سڑک عبور کرنا نہیں سکھا سکے, اتنے ڈھیٹ ہیں کہ مسجد کے باہر کھڑی گاڑیوں کے پیچھے گاڑیاں کھڑی کر جاتے ہیں. دوائیوں کی دکان, اس پہ ایک ماڑی سی گاڑی کھڑی ہے, اس کے پیچھے آپ اپنی لینڈ کروزر کھڑی کر گئے. کوئی شرم حیا نہیں کہ جو بندہ اندر گیا ہوا ہے, پتہ نہیں کوئی لائف سیونگ ڈرگ لے رہا ہے, پتہ نہیں اس کی ماں, اس کا باپ, اس کا کوئی بچہ کس حال میں ہوگا. تو یہ میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں میرے اجنبی بھائی کہ اٹ از دا سوسائٹی آف سب مین اینڈ مینیملس. سب مین کیا ہے؟ جو مین ہونے سے 4-6 قدم نیچے ہے, اور جانور ہونے سے 2-4 قدم اوپر ہے. یہ سب مین ہے. اور مینیمل کیا ہے؟ جو مین اور اینیمل کا امتزاج ہے, شکلیں انسانوں جیسی ہیں. اسی لیے میں لعنت بھیجتا ہوں اس تصور پہ, ہیومن رائٹس والے. تو یہاں جو لنڈے کے دانشور بیٹھے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ خواتین, ان کا فیشن ہے وہ ویسٹ کو دیکھ کے, او بھائی وہ لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں. وہاں 2 بچے کھڑے ہوں آئس کریم کی ریڑی پہ, وہ بھی آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. یہاں 10 ہوں گے تو جمگٹا کر لیں گے. تو ہیومن رائٹس ہمارے ہاں نہیں. ہیومن رائٹس کا ایک مطلب ہے, ہیومن رائٹس انسانی حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں, جانوروں کے نہیں. جو کھڑی گاڑی میں گاڑی ٹھوک دے, اس کے کیا ہیومن رائٹس ہوں گے. وہ تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے, وہ لکھا ہے اوپر انہوں نے, لاش گدھا گاڑی پہ اور جیالہ ایمبولینس میں, پیپلز پارٹی کے جلسے کا منظر. اور نئی تربیت کر رہی انہوں نے قوم کی. انہوں نے, یہ مشینیں ہیں, انسان نہیں ہیں یہ. ان سے ووٹ بٹورنے ہوتے ہیں, بس ووٹ کو عزت دو, ووٹر کو ذلیل کرو, اس کی اولاد کو ذلیل کرو. انہیں تعلیم نصیب نہ ہو, انہیں اچھا ماحول نصیب نہ ہو, انہیں اچھی خوراک نصیب نہ ہو, انہیں اچھا لباس, تاکہ وہ کل اٹھ کے چیلنج. کمال ہے نا, ملک میں 80-90% غریب آدمی ہیں یا لوور مڈل کلاس کا بندہ ہے, ان کا ایک بچہ اسمبلی میں نہیں جاتا. ان کنٹوٹوں کے پاس ٹھیکہ ہے. سو ایک طرف رائٹ سائڈ پہ عمران خان کی تصویر ہے, دوسری طرف جو ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں ان کی, اردوان صاحب کی. وہ لکھتے ہیں کہ ترکی کی کامیابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس نے مایوسی اور جھوٹ پھیلانے والے 231 صحافیوں کو جیلوں میں بند کیا, اور 20 سے زائد ٹی وی چینلز کو 300 ارب روپے جرمانہ بھی کیا, اور کچھ کو بند بھی کیا. پاکستان کے دشمن لفافہ صحافیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے, تبھی پاکستان ترقی کرے گا. بھائی ایک بات یاد رکھنا,
ترکوں میں اور ہم میں فرق بہت ہے. ہم ترکوں کے غلام رہے ہیں اور صدیوں رہے ہیں. یہ یاد رکھنا. آپ کو پتہ ہے جنہیں ہم خاندان مغلیہ کہتے ہیں یہ ترک ہیں. جسے ہم محمود غزنوی کہتے ہیں وہ ترک تھا. غزنی تو شہر کا نام ہے. تاریخ میں سیریس ہسٹری اٹھائیں اور چیک کر لیں. ہی واز اے ٹرک. جو آٹمن ترکی والے جنہوں نے 600 سال سے زیادہ 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی وہ ترک ہیں. ہم تو 850 سال کی غلامی کرتے رہے. ہم نے خود پہ حکمرانی کی کبھی نہیں. میں انڈین مسلمز کی بات کر رہا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, 22-24 کروڑ پاکستان کو پلس مائنس اتنا ہی مسلمان ہندوستان میں پایا جاتا ہے, پلس مائنس اتنا ہی بنگلہ دیش میں. کیا یہ سارے ایرانین اوریجن کے لوگ ہیں؟ کیا یہ سینٹرل ایشین سے کا تعلق ہے ان کا؟ کیا یہ افغان ہیں یا یہ عرب ہیں؟ بڑی بات ہے 2-4 کروڑ ایسا ہوگا. باقی کون ہے؟ وہ جو میں ایک جملہ بولتا ہوتا ہوں کبھی کبھی, مقصد یہ نہیں ہوتا مایوسی پھیلا. مایوسی کیا ہے؟ حقیقت بیان کرو, سچ بیان کرو اور سچ کا سامنا کرو, پھر آپ شاید خود کو تبدیل کر سکیں. ایک بات یاد رکھیں, میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس جملے پہ کہ شودر, حقارت سے نہیں کہہ رہا ہوں, صدیوں سے شودر اگر اپنا مذہب بدل بھی لے گا, یاد رکھنا اس کے اندر سے بت نہیں جائے گا. وہ ایک ایسے ماحول میں بھی رہے, اس کی 2, 4, 10, 20 نسلیں جس میں بت خانے نہ ہوں اور بت نہ ہوں, وہ انسانوں کی پوجا شروع کر دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا. بھائی آیا شیر آیا. کون آیا شیر؟ نواز شریف. کبھی جدہ کبھی لندن نہیں, یہ شیر آیا. قائد اعظم ثانی. خدا کا واسطہ اپنے بانی پہ تو رحم کرو. شیر شاہ سوری ثانی, یہ کیا ثانی سنی؟ لیکن پوجا. بھٹوز کا کیوں نام لگایا بلاول کے؟ بلاول زرداری, سمپل. بلاول بھٹو زرداری, چونکہ بھٹو بکتا ہے, ایک نام ہے جو بکتا ہے. لیکن نواز شریف بتا سوچتا ہے کہ یار پروردگار کیا ذہنی سطح ہوگی, کیا فکری لیول ہوگا. کچھ تو ہیں جو بینیفیشریز ہیں, جن کے فائدے ہیں وہاں بہت زیادہ, جنہوں نے لوٹ مار بے تحاشا کی ہے, ان کی تو سمجھ آتی ہے بات. عام بندہ یہ دیوتاؤں کی طرح, اوتاروں کی طرح پوجا کرنی فانی انسانوں کی, تو مسلمان کی شان ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال جو بھی ہے, جو ریزن آپ نے ڈھونڈی ہے وہ یہ نہیں. ٹرکس آر ٹرکس. ہمارا تو انڈین اسلام ہے بھائی. کبھی غور تو کریں اپنی رسموں پہ. جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا, ہماری آدھی پونی رسموں کا وہاں نام و نشان نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے ہم نے انہی کو دین سمجھ رکھا ہے اور اسی کو پریکٹس بھی کرتے ہیں, اور اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو آنکھیں نکالتے ہیں. بائے, تھینک یو ویری مچ. پہلا سوال جی محمد فیاض ہیں ساہیوال سے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں آپ کا بہت بڑا ناقد ہوں, روزانہ کی بنیاد پہ آپ کا تجزیہ سنتا ہوں. چند دن پہلے آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ بتا رہے تھے کہ قومیں عظیم کیسے بنتی ہیں, جس کی تفصیل میں آپ نے 9 نکات بیان کیے. ہاں, اس میں پہلا فیاض صاحب تھا پنکچویلٹی, جس کی ہمارے نزدیک زیرو اہمیت ہے. پنکچویلٹی, پابندی اوقات, جو ہمیں نماز سکھاتی ہے وہ بھی نہیں. خیر, وہ کہتے ہیں جی ہم عظیم تو کیا بلکہ قوم بھی نہیں بن پائے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری سیاسی جماعتوں کو اس بات کا نہیں پتہ؟ ہر جماعت معیشت انفراسٹرکچر کو تو ٹھیک کرنے کی بات کرتی ہے, لیکن اس ہجوم کو قوم بنانے کی کیوں بات نہیں؟ کیا ہمارے سیاسی ٹولے اس قابل نہیں ہیں؟ محمد فیاض صاحب, تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا کہ آپ میرے ناقد ہیں, وہ ناقد اچھا ناقد اللہ کی طرف سے ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا.
آپ کی سرزنش ہوتی رہتی ہے، آپ کی چھان پھٹک ہوتی رہتی ہے، آپ کی کانٹ چھانٹ ہوتی رہتی ہے. سو تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو کہا تو میں نے نہیں بیان کیے، یہ دنیا میں ریسرچ ہوئی چند سال پہلے، پتہ نہیں کس ادارے میں تو نام بھی بھول گیا ہوں. اس کا مرکزی خیال یہ تھا کہ قوموں کے عروج و زوال کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں. وہ ایک لمبا تھیسس ہے، تو وہ بہت ایک طویل بحثیں بہت ساری کرنے کے بعد انہوں نے کنکلوڈ کیا تھا کہ یہ 9 نکات ہیں، باقی سب بکواس ہے. کہ جی سویلائزیشن کتنی پرانی ہے، کسی کا مطلب کیا، اگر اس کا کردار ہی نہیں تو انہوں نے کہا یہ ہے. سو باقی رہ گئی آپ کی سیاسی جماعتیں. یہ ٹولے نہیں ہیں بھائی، یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ ٹھگ ہیں، یہ بنارسی ٹھگ ہیں. انہیں خوف آتا ہوگا اس بات سے کہ اگر یہ ہجوم قوم بن گیا تو پھر ہمارے چیتھڑے اڑا کے رکھ دے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ایک بات میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں، آپ نے ان لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ہجوم کا لفظ استعمال کیا، تو محمد فیاض صاحب میں عرض کروں یہ تو ہجوم بھی نہیں ہے. یہ تو ہجوم بھی ایسا ہے جس کے اندر کسی نے زہریلے سانپ چھوڑ دیے ہیں، اور آدھا ہجوم باقی آدھے ہجوم کو کچل کے آگے جانے کے لیے وحشیوں کی طرح جد و جہد کر رہا ہے. یہ اسے موب بھی نہیں کہتے آپ. اٹس ناٹ ایون اے موب. واٹ ٹو ٹاک آف اے نیشن. افسوسناک ہے جی یہ جو میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں. ہماری ایک بیٹی لاہور کی رہنے والی، یوکرین میں موجود، نام ہے ان کا صبا حمید. وہ کہتی ہیں جی میرا نام صبا ہے اور میں یوکرین میں اور اوورسیز پاکستانی طالبہ. جب سے روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تب سے میں اور میرے دوست یوکرین سے نکلنے کے لیے کوشش کرتے رہے. پاکستانی سفارت خانے نے ہمیں بارڈر سے کوئی 30 کلومیٹر دور تنہا چھوڑ دیا. اس سفارت خانے کو یہی کچھ کرنا چاہیے تھا بیٹا. اچھا، جب ہم بارڈر پہ پہنچے تو پولینڈ کی بارڈر فورس نے ہمیں روک لیا، جبکہ ہمارے ساتھ آنے والے انڈین طلباء کو بغیر چیکنگ کے پولینڈ میں داخلے کی اجازت دے دی، اور ہمیں بعد میں مکمل تلاشی کے بعد تمام ڈاکیومنٹس چیک کر کے اور فیس لے کر انٹری دی. اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ بیرون ملک ہماری کتنی عزت ہے. سر یہ تمام سفیر ہمارے پیسوں پر پار صرف عیاشیوں کے لیے رہ گئے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جنگ کے ماحول میں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا. عام دنوں میں کہاں سنتے ہوں گے. ہمارا وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ ہے کہ ان سب کا احتساب کیا جائے. شکریہ. احتساب اکیلے وزیر اعظم کے بس کی بات نہیں ہے بیٹا، ورنہ اور بڑے لوگوں کا احتساب ہو چکا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ غور کرو، بہت تکلیف دہ ہے، لیکن میرا کوئی ڈیزائن ڈیفیکٹ ہے. مجھ سے لولو پوپو نہیں ہوتی، میں غلط بات نہیں کر سکتا، میں دل رکھنے کے لیے بات نہیں کر سکتا، میں مصلحت نہیں رکھتا، کڑوے سے کڑوا سچ میں منہ پہ دے مارتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ یہ مرض بچپن سے چمٹا ہوا ہے. آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ ان کو تو جانے دیا کہ اور ہمارے ڈاکیومنٹ چیک کر کے فیس لی وغیرہ وغیرہ، اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ بیرون ملک ہماری کتنی عزت ہے. سچ پوچھو بیٹا تو پاکستانیوں کی پاکستان میں بھی کوئی عزت نہیں ہے. عام آدمی کے ساتھ یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے علم میں نہیں ہے. عام پاکستانی پولیس اسٹیشن میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے، قدم قدم پہ اس کی اہانت ہوتی ہے، اس کی توہین ہوتی ہے، اس کی بے عزتی ہوتی ہے. سو پاکستانیوں کو تو ابھی تک پاکستان میں عزت نصیب نہیں ہوئی. آپ بات ڈھونڈ رہے ہو. کاش ہمارے لوگوں کو اصل کہانی کی سمجھ آ جائے تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی، ورنہ 74 سال گزر گئے ہیں اور 500 سال بھی گزر جائیں گے.